الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري دينوي ولا أول له ولا آخر له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحسين سيدنا ومولانا غوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا وعياننا مطلوبنا ومقصودنا ومصحوبنا ملجانا ومأوانا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين والشاهدين المشاهدين الشاكرين والسلام على أصحابه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذرا ذوق کے ساتھ بارگاہ مصطفی میں الصلاۃ والسلام سیدنا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صحابی کا یا سیدی جو گدائے در رسول ہے، جو گدائے در رسول ہے، جو نبی کے قدموں کی دھول ہے، اسے مان لو تم شہنشاہ وہی کائنات کا پھول ہے۔ اللہ سلامت رکھے، ذوق سلامت رہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں شعر۔ جو گدائے در رسول ہے، جو نبی کے قدموں کی دھول ہے، اسے مان لو تم شہنشاہ وہی کائنات کا پھول ہے۔ یہ چاند جس کا ستارہ ہے، وہ ردائے زہرا بطول ہے۔ یہ دین جس نے بچا لیا، وہ حسین کا ہی اصول ہے۔ جس زندگی میں علی نہ ہو، جس زندگی میں علی نہ ہو، وہ سراب دھوکا بھول ہے۔ اظہر تیرا یقین یہ سب مومنوں کو قبول ہے۔ بڑی محبت اللہ یار اج محفل ذوق والی ہے جس محبت تے پیار نال میرے بھائی نے مینوں کیا ہے دل کرتا ہے ہو جی سبحان اللہ۔ جو گدائے در رسول ہے، واہ، جو گدائے در رسول ہے، جو نبی کے قدموں کی دھول ہے، اسے مان لو تم شہنشاہ وہی کائنات کا پھول ہے۔ یہ چاند جس کا ستارہ ہے، وہ ردائے زہرا بطول ہے۔ یہ چاند جس کا ستارہ ہے، وہ ردائے زہرا بطول ہے۔ یہ دین جس نے بچا لیا، وہ حسین کا ہی اصول ہے۔ جس زندگی میں علی نہ ہو، جس زندگی میں علی نہ ہو،
وہ سراب دھوکا بھول ہے، اظہر تیرا یقین یہ سب مومنوں کو قبول ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بے حد حمد و ثنا، نبی مکرم، رسول محتشم، امام الانبیاء، حبیب کبریا، شہ ہر دو سرا، سید المرسلین، رحمت للعالمین، قائد فوج اسلام اور دامغ جوش اسنام، حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام اور اہل بیت کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے وہ عزیز دوست، بھائی، بیٹے جنہوں نے اتنی بھرپور، شاندار، باوقار اس تقریب کا انتظام و انصرام کیا، دور و نزدیک سے شامل ہونے والے عزیز دوست، احباب، بھائی، بیٹے، اللہ جل مجدہ سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ یقینی طور پر خطاب تو فرمائیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، میرے، آپ کے، ہم سب کے محبوب خطیب فاضل جامعہ فریدیہ ساہیوال ہیں۔ اللہ جل مجدہ ان کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ چونکہ مجھے حکم ہے کہ گفتگو کچھ کی جائے تو اس حوالے سے ایک دو باتیں جو ذہن میں ہیں وہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ یقینی طور پر آپ نے محبت کی بہت سی داستانیں سنی ہوں گی۔ محبت کی داستانوں کے کردار آپ کے اذہان و قلوب میں ہوں گے۔ ممکن ہے کہ کوئی داستان محبت تو آپ کے ذہنوں میں آج کے دور کی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی داستان محبت آج سے کوئی 100 سال پہلے، 500 سال پہلے کی داستان آپ کے ذہن میں ہو، اور آج ساہیوال سے میں بھی پہنچا ہوں تو آپ کو ایک داستان محبت سنانے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ داستان محبت کوئی آج کی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی آج سے 500، 1000، 10,000 سال پہلے کی ہے۔ یہ داستان محبت تب کی ہے جب، اب، تب اور یہ سب نہ تھا۔ اللہ جل مجدہ کنت کنزن مخفین کے حجابات میں تھا، رب نے چاہا کہ میں جان لیا جاؤں، میں پہچان لیا جاؤں، میرا محبوب ہو جو مجھے چاہے، جسے میں چاہوں، جو مجھے پکارے، جسے میں پکاروں، جو مجھے دیکھے، جسے میں دیکھوں۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو خلق کر دیا، اور یہ داستان محبت یہاں پر رکتی نہیں ہے، تھم نہیں جاتی۔ پھر رب نے یہ چاہا کہ اب میرے محبوب کا حسن و جمال 400 دکھائی بھی دے، تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو خلق کر دیا، اور پھر اپنے محبوب کے نور سے انوار و تجلیات کا ظہور یوں فرمایا کہ بوسیلہ محبوب خدا سورج آتا ہے تو اسے تمازق و حرارت عطا کر دی گئی، چاند کو ٹھنڈی چاندنی تفویض فرمائی، ستاروں کو جگمگاہٹ عطا کر دی، ہواؤں کو سرسراہٹ اور دریاؤں کو روانی ملی۔ جب کائنات خلق ہو گئی تو یہ محبت کی داستان یہاں پر بھی رکتی نہیں ہے۔ پھر رب نے یہ چاہا کہ اب میرے محبوب کا حسن و جمال بے نقاب و بے حجاب ظاہر ہو جائے، تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیشانی آدم میں سجا دیا، اور پھر یہ محبوب خدا کا نور پاک طیب طاہر پیشانیوں سے ہوتا ہوا پہنچا تھا تو حضرت عبدو تک پہنچا تھا۔ پھر یہ نور حضرت عبدو نے عدنان کو دیا، عدنان نے معید کو دیا، معید نے نزار کو دیا، نزار نے مزر کو دیا، مزر نے الیاس کو دیا، الیاس نے مدرکہ کو دیا، مدرکہ نے خزیمہ کو دیا، خزیمہ نے کنانہ کو دیا، کنانہ نے نظر کو دیا، نظر نے مالک کو دیا،
مالک نے شہر کو دیا، شہر نے غالب کو دیا، غالب نے لوئش کو دیا، لوئی نے مرہ کو دیا، مرہ نے قصہ کو دیا، قصہ نے کلاب کو دیا، کلاب نے عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے یہی نور ہاشم کو دیا، ہاشم نے عبد المطلب کو دیا، عبد المطلب نے یہی نور حضرت عبداللہ کو دیا، اور پھر یہاں سے وہ کمپل پھوٹی اور پھول نما ہوا، جس کی ولادت کی قسم قرآن نے ووالدو وما ولد سے ارشاد فرمائی، اور جس کے شہر کی قسم لا اقسم بہذا البلد سے ارشاد فرمائی۔ یہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی محمد چار یار حاجی خواجہ تکبیر۔ اچھا یار، میرا ایک ایمانی مسئلہ سمجھ لیں یا نفسیاتی مسئلہ؟ جب بھی پاکستان کے جس علاقے میں جاؤں اور وہاں پر کوئی نعرہ لگائے اور جواب نہ دے، مجھے بے چینی ہوئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو نعرہ میں لگوا دوں؟ جواب دیں گے سینے کے زور کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ، یہ بات ذکر کسی اور کا نہیں، ذکر ہونا ہے خدا کا اور خدا کے رسول کا، خدا کے مصطفیٰ کا، جو رات کی تاریکیوں میں آپ کے لیے اٹھ کر دعائیں کیا کرتے تھے، جو تنہا غاروں میں بیٹھ کر رویا کرتے تھے۔ نعرہ لگوا دوں؟ وہ پیچھے والے جواب دیں گے، اور وہ جو میرے عزیز دوست بزرگ بھائی بیٹھے ہیں نا، وہ اب یہ سوچیں کہ شاید بھی اونچی آواز سے بولنے سے یار بڑھاپا ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، ایمان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ایمان تو جوان رکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، ابھی نہیں، آپ سمجھیں گے شاید سپیکر میں خود لگا رہا ہے، کچھ دیر کے لیے سپیکر نیچے تاکہ آپ کے ساتھ ہم آہنگی ہو جائے۔ آج مجھے بھی سرور آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ ہے انداز۔ اور اس مرحلے پر تو یہ کہنا دیجیے، کہنا پڑتا بھی اور کہنا ضروری بھی، کہنے دیجیے کہ آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرنے والے وہ ملائکہ جو پرواز کرتے ہوئے بارگاہ مصطفی میں حاضری کے لیے جا رہے ہوں گے، آپ کے نعروں کا جواب سن کر ذرا رکے ہوں گے، گردنیں جھکا کر دیکھنا ہوگا، اور جا کر عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کے دیوانے آپ کے نام پر جھوم رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے اس کائنات کو بنایا بھی خوب، اسے سجایا بھی خوب، اور پھر نظام کائنات کو چلایا بھی خوب۔ اللہ جل مجدہ جو ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، جو کائنات کا خالق و مالک و مختار ہے، اس نے مخلوقات کو خلق فرمایا، اور یہ حضرت انسان جس کے اندر ادراک خیر و شر بھی ہے، جس کی روح میں نور بصیرت بھی ہے، اور یہ اب مخلوق ہونے کے ناطے اس کی ایک تڑپ بھی ہے، اور عبد ہونے کے ناطے یہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں، سبحان اللہ۔ رب کو دیکھوں، مگر معاملہ یہ ہے کہ وہ ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، اور یہ معدوم ہونے والا، یہ عارضی ہے، وہ حی و قیوم ہے کہ مرنے والا ہے، یہ عارضی طور پر وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ چاہے بھی اسے دیکھے تو دیکھے کیسے، تڑپ اپنی جگہ پر، مگر چاہتا ہے کہ میرا رابطہ خالق سے ہو جائے، اگرچہ خالق وہ ہے کہ جو صرف کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ صرف کن فرمائے اور ہو جائے۔ وہ چاہتا تو اپنی الوہیت، اپنی ربوبیت، اپنی ستاریت بنا کسی وسیلے کے اس انسان کے فطرت میں، شعور میں رکھ دیتا، تمام کی تمام شریعت اس کے اندر موجود ہوتی، مگر عجیب بات ہے کہ وہ جو کسی کا محتاج نہیں، اس نے اپنی پہچان کروانے کے لیے وسیلہ بنایا ہے، تو درمیان میں انبیاء کو بنا دیا، اور نبی ہوتا ہی وہ ہے
جو رہے مخلوق میں رابطہ خالق سے رکھے، جو رہتا فرش پر ہے مگر رابطہ عرش والے سے ہے، وہ جو درمیان میں ہے وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق مکمل عام مخلوق جیسا بھی نہیں ہے، رہتا مخلوق میں ہے، رہتا بندوں میں ہے، لیکن رابطہ رب سے رکھتا ہے۔ یہ جو درمیان میں ہے، جو اللہ کے احکامات لے اور بندوں کو دے، جو بندوں کی دعائیں اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں پہنچائے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور نبی 7 لاکھ انبیاء جو آئے جلوہ گری فرمائی، اور یہ مقام نبوت کوئی عبادت اور ریاضت سے حاصل نہیں ہوتا۔ ریاضت سے، عبادت سے ولایت تو پا سکتے ہیں، مگر خالصتاً یہ منصب وہ بھی ہے رب کا عطا کردہ۔ نبی تو ہے، مگر ایک گرامیٹیکل اصول ہے کہ جب کسی نکرہ کو معرفہ کرنا ہو نا، تو عربی کا اصول ہے کہ اس سے پہلے الف لام کا اضافہ کر دیا جائے۔ کتاب کوئی بھی کتاب، لیکن جب الکتاب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد قرآن مقدس ہے۔ جب نبی کہا جائے گا تو کوئی بھی نبی، 1,23,999 کم و بیش جتنے انبیاء و رسول ہیں، اس کا مطلب کوئی ایک نبی، مگر جب خاص نبی کا تذکرہ ہوگا، ان نبی کہا جائے گا، تو اس سے مراد کوئی اور نہیں، گنبد خضرا کے مقیم ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یہ نبی کا آسان ترجمہ معنی جو آپ تک پہنچا، یہ نبی اور ان نبی میں فرق ہے کیا؟ نبی وہ ہوتا ہے جو آسمان کی بلندیوں سے اتارا جائے، زمین پر آئے اور روتا رہے، رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا رہے، مگر توبہ کا دروازہ ابھی بند رہے، وہ نبی ہے۔ اور وہ جو آسمان کی بلندیوں پر اس کے محمد لکھا دیکھ لے، اس کے نام کا وسیلہ دے، اور جس کے نام کے وسیلے سے توبہ کے دروازے کھلتے چلے جائیں، وہ ان نبی ہے۔ نبی وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ کو بغل میں لے، باہر نکالے اور ہاتھ چاند کی طرح روشن ہو جائے۔ مگر ان نبی وہ ہے، خاص نبی وہ ہے، محبوب نبی وہ ہے جو رات کی تاریکیوں میں ذرا مسکرا دے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گمشدہ سوئی بھی مل جائے۔ نبی وہ ہے کہ جو کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیرے اور اسے شفا یاب کر دے، مگر ان نبی وہ ہے کہ جس کے شہر کی مٹی کے اندر خوبی یہ ہو کہ جس کوڑی کے بدن پر لگ جائے اسے شفا یاب کر دے۔ یہ نبی خاص ہوا کرتا ہے، اور نبی کی ترتیب یہ ہے کہ خاص طور پر یہاں مختصر وقت کے لیے ذکر بہت سے لوگوں نے، بہت سے مولویوں نے بہت سی باتیں کی، اظہار کیا، اور دل چاہتا ہے کہ آج نبی کے معنی آپ تک پہنچا دیے جائیں کہ نبی کہتے کسے ہیں۔ علماء علم لغت نے 8 معنی نبی کے بیان کیے ہیں: المخبر، المخبر، الطریق الواضح، الخارج، المخرج، الظاہر، السامع للصوت الخفی، اور 8واں معنی ہے المرتفع۔ وہ جو مولوی آج کا کہتے ہیں نا کہ بھی نبی کو غیب کا علم نہیں، غیب کا علم نہیں، وہ نبی کے معنی یا تو جانتا نہیں، اگر جانتا ہے تو سب سے بڑا منافق وہ ہے۔ نبی کا پہلا معنی جو علماء علم لغت نے بیان کیا وہ المخبر ہے، اور مخبر کہتے ہیں جو غیب کی خبریں دے، جو خبر دینے والا۔ پڑھے لکھے بندے موجود ہیں، خبر ہوتی ہی وہ ہے جو پہلے سے معلوم نہ ہو، جو پہلے سے معلوم ہو تو خبر ہی نہیں۔ المخبر جو غیب کی خبر دے، جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ ہاں نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، ذرا یہ تو بتاؤ
کہ تیرا ایمان فرشتوں پر ہے یا نہیں؟ اگر کہو گے نا کہ نہیں ایمان تو دائرہ اسلام سے خارج۔ فرشتوں پر ایمان ہے، 2 ملائکہ تیرے کندھوں پر ہیں، ہر روز آئینے کے سامنے کندھی پٹی کرتے ہو، کیا تو نے کبھی کسی فرشتے کو دیکھا؟ کیا محسوس کیا؟ یقیناً نہیں دیکھا۔ وہ مخلوق ہے مگر غائب ہے۔ اس غیب کی خبر دی ہے تو کس نے دی؟ اللہ کے نبی نے دی۔ جو غیب کی خبریں دے وہ ہے نبی المخبر، اختصار سے وہ ہے کہ جسے غیب کی خبریں رب دیتا ہے، اور نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، رب عطا کرتا ہے، وہ غیب کی خبریں اور نبی تک پہنچتی ہیں۔ اور تیسرا معنی ہے کہ جو خود سیدھے راستے پر ہو، الطریق الواضح، نبی خود بھی صراط مستقیم پر ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی صراط مستقیم کی طرف لاتا ہے۔ اور چوتھی الخارج، جو نکلنے والا، صاحب ہجرت ہو، یہ تمام انبیاء میں مشترک بات ہے، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جو صاحب ہجرت نہ ہو۔ المخرج، وہ نبی جسے ہجرت پر مجبور کر دیا جائے۔ اور اس کا معنی ہے الظاہر، وہ نبی جس کی ذات سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ المرتفع، جو بلندی پر ہو۔ کس بلندی پر؟ ہر مرحلے پر۔ اس کے پاس حسن ہو تو بے مثل و بے مثال، جمال ہو تو بے مثل و بے مثال، کمال ہو تو بے مثل و بے مثال، جمال ہو تو بے مثل و بے مثال، علم ہو تو بے مثل و بے مثال۔ آفا کہا گردید ام، مہرے بتا گردید ام، بسیار خوباں دید ام، لیکن تو ذات دیگری۔ ترمیم کے ساتھ یہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو گزارشات انہوں نے کی تھی نا، تو حضرت اقبال لاہوری نے اسے اشعار کے کالم میں ڈھال دیا۔ آفا کہا گردید ام، مہرے بتا ورزید ام۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آسمان کی بلندیوں پر رہا، مشرق اور مغرب کو دیکھتا رہا، شمال اور جنوب کو پرکھتا رہا۔ یا رسول اللہ، میں نے بڑے بڑے ہنسی دیکھے، بڑے بڑے محجبی دیکھے، بڑی بڑی خوبیوں والے دیکھے، بڑے بڑے کمالات رکھنے والے دیکھے۔ یا رسول اللہ، میں نے آدم کو بھی دیکھا، آدم کی گریہ اور زاری کو بھی دیکھا، میں نے نوح کو دیکھا، نوح کی انداز تبلیغ کو دیکھا۔ یا رسول اللہ، میں نے ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم کے انداز ادا کو دیکھا، میں نے اسماعیل کو دیکھا، اسماعیل کے انداز وفا کو دیکھا، میں نے موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ کے جاہ و جلال کو دیکھا، میں نے عیسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کے دستے کمال کو دیکھا، میں نے یوسف کو دیکھا، یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا۔ مگر یا رسول اللہ، مجھے یہ کہنا پڑا، آفا کہا گردید ام، مہرے بتا ورزید ام، بسیار خوباں دید ام، لیکن تو ذات دیگری۔ بھئی کہنا کیا چاہتے تھے؟ مختصر سا بیان کر دیا جائے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو مختصر سا بیان کر دیتا ہوں۔ جبریل کہنا یہ چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، سارے حسینوں کے حسن ایک طرف، سارے جمیلوں کے جمال ایک طرف، کمال رکھنے والوں کے کمال ایک طرف، یا رسول اللہ آپ کی زلف کا اقبال ایک طرف، آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، آپ جیسا محجبی نہیں دیکھا۔ آفا کہا گردید ام، مہرے بتا ورزید ام، بسیار خوباں دید ام، لیکن تو ذات دیگری۔ جب حضور علیہ السلام کے حسن و جمال و کمال کا تذکرہ آتا ہے نا، تو طارق بن عبداللہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت بیان کرتے طارق بن عبداللہ، ان سے دوستوں نے پوچھا کہ طارق ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم ایمان لائے کیسے تھے، واقعہ کیا ہوا تھا؟ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا قافلہ، ہمارا قبیلہ پکھی باسوں کا قبیلہ ہے، جپسی، خانہ بدوش، عرب کے صحراؤں میں گھومتے رہتے ہیں، جہاں سے مال اچھا ملا خرید لیا، جہاں قیمت اچھی لگی مال بیچ دیا۔ ہمارا یہ قافلہ قبیلہ
عرب کے ریگزاروں میں، عرب کے صحراؤں میں، بیابانوں میں سفر کرتا جا رہا تھا. کچھ مال کہیں سے خریدا، کہیں سے خریدا، کہیں بیچا، کرتے ہوئے ہم پہنچے تو مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کر لیا. مالک نے کہا قافلے کے سالار نے، سردار نے کہ طارق میں جا رہا ہوں ذرا شہر کی طرف، اور تو ذرا یہاں پر خیمے لگوا، مال کا دھیان رکھ، میں پہنچ جاؤں گا کچھ وقت کے بعد. طارق بن عبداللہ نے خیمے لگوا دیے، مال اونٹوں کی صورت میں موجود تھا، باڑا سا بنوایا، اونٹ کو وہاں پر رکھ دیے جتنے اونٹ خریدے تھے، اور ان کے سامنے خود چہرہ مدینہ کی طرف کر کے بیٹھ گیا. طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ دوستو میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا، قبیلے کا سردار شہر کی طرف گیا تھا، لوگ اپنے اپنے خیموں میں تھے. میں نے دیکھا کہ ایک اجنبی وہ مدینے سے چلا آ رہا ہے، اکیلا ہے. اس کے چلنے کا انداز ایسا دلکش تھا کہ میں اس کی اس چال میں محو ہو گیا. سبحان اللہ. جیسے جیسے وہ قریب آتا جا رہا تھا میری ماہیت نقطہ عروج کی طرف پرواز کرتی جا رہی تھی. جب وہ قریب آیا تو میں نے اس کے مکھڑے کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے جمال کو دیکھا، اس کی مسکان کو دیکھا. میں بے خود تھا. اجنبی نے آ کر یہ سوال کیا کیا تمہارے پاس کوئی مال بیچنے کے لیے ہے؟ تو میں نے بے اختیار کہا کہ یہ اونٹ ہیں، خرید لیجیے، دیکھ لیجیے. اجنبی اونٹوں کے پاس گیا اور ایک اونٹ کی مہار کو پکڑ کر باہر نکال لیا اور کہا یہ اونٹ بتاؤ کیا قیمت. اس وقت اس نے دراہم و دینار میں قیمت بتائی. اجنبی نے کہا مجھے تمہاری بتائی قیمت منظور، مگر بات یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے، مال نہیں ہے، کیونکہ میں تو سیر کے لیے نکلا تھا. اونٹ پسند آ گیا، یہ اونٹ میں لے جاتا ہوں اور وہاں سے تمہیں رقم بھجوا دوں گا. اور طارق بن عبداللہ